ہو یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا باري النسم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا. رہا ڈر نہ بیڑے کو خوف بلا کا، ادھر سے ادھر پھر ہوا رخ ہوا کا، ادھر سے ادھر پھر ہوا رخ ہوا کا. وہ فخر عرب زیب محراب ممبر، تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر گیا ایک دن حسب فرمان داور سوئے دشت، اور چڑھ کے کوہ صفا پر یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب، سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کے کاذب؟ کہا سب نے قول آج تک کوئی تیرا کبھی ہم نے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا. کہا اگر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا تو باور ہوگے اگر میں کہوں گا کہ فوجیں گراں پشت کوہ صفا پر پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گھات پا کر. کہا تیری ہر بات کا یہاں یقین ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور رمی ہے. کہا اگر میری بات یہ دل نشیں ہے تو سن لو، خلاف اس کے اصلاح نہیں ہے، تو سن لو خلاف اس کے اصلاح نہیں ہے. کہ ہر قافلہ یہاں سے ہے جانے والا، کہ ہر قافلہ یہاں سے ہے جانے والا، ڈروس سے جو وقت ہے آنے والا، ڈروس سے جو وقت ہے آنے والا. بلغ العلا بکمال ہی، کشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله.
كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. ساری تعریفیں تمام حمد و ثنا سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو السلام علیکم اور شان رمضان کے سیٹ پر موجود تمام آڈینس کو السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ جناب علی کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. تو یوں رمضان المبارک کے 2 عشرے ہم سے جدا ہو گئے، رخصت ہو گئے. ہاں آج تیسرے اور آخری عشرے کا پہلا دن. آج 1 لاکھ ایسے لوگ کہ جن کے لیے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کا عمل ایسا نہیں ہے کہ یہ جنت میں بھیجے جائیں. آج اللہ ان کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت کی طرف ان کا رخ موڑ دیں گے. 1 لاکھ. سبحان اللہ. تو 2 حوالوں سے اہم آج کا دن تیسرے عشرے آخری عشرے کا پہلا دن اور آج ظاہر ہے یوم شہادت حضرت علی بھی. تو انشاءاللہ آج تھرو آؤٹ دا ٹرانسمیشن اس حوالے سے ہوتی رہے گی بات چیت. علماء کرام سے بھی سنیں گے اور انشاءاللہ حمد نعت منقبت مرثیہ سب ہوگا انشاءاللہ. کوشچن آف دا ڈے میں بتا دیتا ہوں جو ہم ابتدا میں آپ سے کرتے ہیں اس سیگمنٹ میں. کل ہم نے سوال کیا تھا کس نبی کے صبر کا قرآن کریم نے خاص طور پر تذکرہ کیا تھا. بہت ہی آسان سا سوال اور ظاہر صبر ایوب مشہور ہے. حضرت ایوب علیہ السلام اس کا صحیح جواب ہے. محمد علی تنویر صاحب نے آزاد کشمیر سے اس کا صحیح جواب دیا ہے. بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا لیکن قرآن اندازی کے ذریعے محمد علی تنویر صاحب آزاد کشمیر سے المیرا کی بائک کے حقدار قرار پائے ہیں. اور آج کا سوال بھی بہت ہی آسان سادہ سا سوال. کون سے نبی مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ اللہ. کون سے نبی تھے جو مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ بالکل یہی جواب ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں لیکن یہ سوال ہماری ٹی وی آڈینس کے لیے آپ لوگوں کے لیے اور بہت سارے سوالات ہیں. ان نبی نے اس امت کو ایک ایسی دعا دی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ان کے ذریعے ہمیں وہ دعا پہنچی کہ علماء کرام اور بڑے فرماتے ہیں کہ ہر تکلیف سے نکلنے کے لیے، ہر بیماری سے نکلنے کے لیے، ہر حاجت سے نکلنے کے لیے، قرض سے نکلنے کے لیے اور سب سے بڑھ کر کہ جو استغفار یہ امت پڑھتی ہے اس میں بڑے بڑے استغفار جو ہیں ان میں سے ایک استغفار یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد سیگمنٹ مدحت رسول جس میں ذکر ہوگا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آل محمد کا انشاءاللہ. دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر. دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر. اور جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر. ہمارے سیگمنٹ میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات ختمی مرتبت کا تذکرہ کرتے ہیں. تو آج کے دن کی مناسبت سے گھرانہ آل محمد کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ. اور ہماری آنے والی نسلیں جن پر قربان، جن کے نام پر، جن کے ناموس پر ان کا ذکر کر رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ سب مل کر اس ذکر میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ
घराना बराउ البرا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براء البرا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے پھول مہکے ہیں میرے چمن کے پھول مہکے ہیں میرے چمن کے ایسا ان کے کرم نے نوازا ایسا ان کے کرم نے نوازا اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براء البرا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اور لاج رکھ لو گدائے کرم کی سبحان اللہ بھر دو میری خالی جھولی بھر دو میری خالی جھولی کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا ہاں منگتا کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا تیری محفل سے خالی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا تیری محفل سے خالی گیا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براء البرا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے کعبہ عشق کا ہوں میں غازی ہوں میں ان کی عنایت پہ راضی سبحان اللہ ہوں سبحان میں اللہ ان کی عنایت پہ راضی میری تربت پہ لکھنا نیازی میری تربت پہ لکھنا نیازی پنج تن کا یہ ادنا گدا سبحان اللہ سبحان اللہ میری تربت پہ لکھنا نیازی پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براء البرا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کیا حسین ہے سبحان اللہ ایسا بادشاہ حسین ہے خدا کے دی کا نا خدا خدا کے دی کا نا خدا ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے حسین ہے کرم کی حسین ہے ہاں حسین ہے میرا باپ
بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین، جو کہہ گئے معین الدین دین کی پناہ حسین ہے، حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ فنا کے بعد بھی ہمیں نئی حیات مل گئی، بشار سے عذاب سے ہمیں نجات مل گئی۔ سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، تیرا حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، تیرا حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین پہ مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ بھائی یہ بہت ہی خوبصورت میں مطلب پیش کر رہا ہوں۔ شہید کربلا کہو جسے بنا گوار ہے، وہ بد عمل ہے، بد نصیب اسی پہ بے شمار ہے۔ ارے او دشمن ازاں، ارے او دشمن ازاں، تو مر ذرا لحد میں جا، پتا چلے گا کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، پتا چلے گا کیا حسین ہے۔ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین، جو کہہ گئے معین الدین دین کی پناہ حسین ہے۔ اور مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا
اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی سبحان اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ میں جس میں میرے کچھ ننھے منھے دوست میرے ساتھ ہوتے ہیں. سب کو السلام علیکم. کیف حالک؟ یہ کیا کہا میں نے؟ یہ کیا بولا میں نے؟ پہلے تو یہ لینگویج کون سی تھی یہ بتائیں. کون سی لینگویج تھی یہ بتائیں؟ عربی لینگویج تھی ہے. اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مطلب حال چال کیا ہے؟ سب خیریت سے ہیں؟ یہ تھا اس کا مطلب. تو میں اگر پوچھوں کیف حالک تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ. ہم عربی میں بات کرتے ہیں نا. کیف حالک پتہ نہیں میں نے بھی صحیح بولا ہے نہیں ایسے ہی کہیں سن لیا تھا اس لیے میں نے آپ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے بول دیا میں نے ایسے. آپ لوگوں کو لگے بھائی بڑا پتہ ہے مجھے. ہیں ہم تو ویسے ہو جاتے ہیں آپ سے. کیا امپریس ہو جاتے ہیں؟ او بڑھیا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو مجھے ضرورت نہیں ہے امپریس کرنے کی کوئی کوشش کرنے کی. ویسے ہی امپریس چل رہے ہیں سارے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. آج کون سی رمضان المبارک ہے؟ کون سی رمضان مبارک ہے آج؟ لو بھائی 31 کس نے بولا؟ 31 کی آواز کہاں سے آئی؟ وہاں سے آئی ہے. 21 رمضان ہے. تو آج کا جو دن ہے وہ ہے ہاں 21 رمضان. تو آج کا جو دن ہے وہ منسوب ہے حضرت علی سے. آج ان کا یوم شہادت ہے. تو آج انہی کا ایک قصہ سنائیں گے, سچا واقعہ سنائیں گے حضرت علی کا. صحیح ہے, بہت زبردست, بڑا دلچسپ سا واقعہ اور اس میں بڑا لیسن بھی ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ ایک دو باتیں آپ لوگوں سے سن لیتے ہیں, ہے نا بھائی. تو یہ جو ہمارا دوست ہے بڑی اچھی, یہ کیا بھائی یہ کپڑے کس نے خریدے؟ یہ کپڑے آپ کے لیے مما نے. مما نے خریدے. بڑے زبردست کپڑے پہنے ہیں آپ نے. تو آپ کو سنائیں گے مجھے؟ جی. کیا سنائیں گے؟ نعت. کون سی؟ الہی تیری چوکھٹ پر. الہی تیری چوکھٹ پہ تو جس نے پڑھی ہے نا بس وہ کس نے پڑھی ہے نعت ویسے؟ جنید جمشید. جنید جمشید انکل نے پڑھی ہے. ذرا سنا دو بھائی جنید جمشید صاحب. کیا بات ہے وسیم بھائی آپ. ہاں. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, ذات فقر ہوں, عزم دامت ساتھ لایا ہوں, بھکاری ہوں کہ جس کے پاس جھولی ہاں پیالا ہے, بھکاری ہوں کہ جس کو اس نے مار ڈالا. ماشاءاللہ ویسے مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ, کہہ دیجئے سب ایک دفعہ. جنید اور یہ ہے آپ کہہ لیجئے دعا ہے, ٹھیک ہے. نعت وہ ہوتی ہے جو کہ کس کی شان میں پڑھی جاتی ہے؟ حضرت, بالکل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ, وہ نعت ہوتی ہے. اور جس میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوتی ہے وہ حمد ہوتی ہے. صحیح بھائی. تو حضرت علی کا واقعہ سنیں, کچھ کہنا چاہ رہے ہو آپ؟ کیا؟ دل پاکستان, ٹھیک ہے.
آج کا سیگمنٹ ختم کریں گے دل دل پاکستان سے. صحیح ہے بھائی؟ وہ کس نے گایا ہے دل دل پاکستان؟ ادھر آ کے بتاؤ نا, ادھر میرے پاس آ جاؤ, تم ادھر آ کے بیٹھ جاؤ, ادھر ادھر. ہاں, دل دل پاکستان کس نے گایا ہے بھائی؟ جنید جمشید نے. یار کیا ہو اس گیا؟ آدمی کو دیکھا ہے کہیں؟ کب؟ جب انہوں نے دل دل پاکستان گایا نا, ہم پیدا بھی نہیں ہوئے دوستوں. وسیم اتنے پرانے آدمی. پہلے گایا تھا, پہلے نہیں بولو, بہت پہلے گایا تھا. بہت پہلے گایا تھا, بہت نہیں, بہت پہلے گایا تھا. بہت پہلے گایا تھا. ہاں, اتنا ہی پہلے گایا تھا. سب جھوٹ. ابھی گائے گا دل دل پاکستان سنائے گا آپ کو. تو اس سے پہلے حضرت علی کا ایک واقعہ سن لیتے. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, آ جاؤ. تو بھائی حضرت علی کو جو ہے نا, یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ان کے پیر میں نا ایک تیر لگ گیا. تیر, صحیح ہے, یعنی جس طریقے سے آج کل جنگ میں استعمال ہوتی ہیں نا بندوقیں, گولیاں, رائفلز, اس زمانے میں تو یہ سب چیزیں, آواز ذرا کم آ رہی, اس زمانے میں یہ سب چیزیں, تو اس زمانے میں لوگ لڑتے تھے تیروں سے اور ان ساری چیزوں سے. ٹھیک, تو ان کو لگ گیا ایک تیر. جی جی ٹھیک ہے, ان کو لگ گیا ایک تیر ان کے پیر میں. اچھا, اب حضرت علی تو بہت بہادر تھے نا, ایک ایک وقت میں جو ہے وہ اتنے سارے لوگوں کو سے ایک ساتھ لڑ لیا کرتے تھے. اور وہ تو لیکن وہ تیر جو ہے نا وہ اتنا, کیا ہو گیا اس کو؟ اچھا, لیکن وہ تیر شاید مائک میں کچھ کہنا چاہ رہا ہے, نہیں مائک سے شرما رہا ہے. یہ بھی مائک کے بغیر, یہ بھی ان بچوں کی طرح ہے جو مائک کے علاوہ بولتے چلے جاتے ہیں اور مائک میں نہیں بولتے کچھ بھی. جب ان کو تیر لگ گیا تو اب وہ تیر اس طریقے سے اندر چلا گیا تھا کہ جب وہ تیر نکالنے کی کوشش کرتے تھے نا تو حضرت علی کو بہت زیادہ یس کیا ہوتا تھا؟ درد ہوتا تھا. درد ہوتا تھا, تکلیف ہوتی تھی. ٹھیک ہے, کوئی چھوٹا موٹا تیر ہوتا نا اگر, تو وہ تو ویسے ہی نکال لیتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن حضرت علی جیسے بہادر اور جیسے شجاع انسان کو بھی اگر تکلیف ہو رہی تھی, اس کا مطلب واقعی وہ تیر بہت زیادہ زور سے ان کو لگا تھا. اب جناب سب کیا کریں, سب کوشش کر رہے تھے کہ اس تیر کو نکالیں ان کے پیر سے, ہے بھائی. لیکن جب بھی وہ تیر نکالنے کی کوشش کرتے تھے تو حضرت علی کو بہت ہی درد ہوتا تھا. تکلیف ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ایک حل بتایا. انہوں نے بتایا کیا حل بتایا؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ یہ تیر جو ہے نا وہ حضرت علی کے پیر سے اس وقت نکال لیں. پتہ ہے کس وقت نکال لیں؟ جب وہ سو رہے ہوں. مجھے پتا تھا سب کا یہ خیال ہوگا کہ جب وہ سو رہے ہوں, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب وہ سو رہے ہوں تب نکال لیں, بلکہ کیا کہا تھا کہ کب نکال لیں؟ جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ کہا رسول اللہ نے کہا کہ جب وہ نماز پڑھے ہو نا تب ان کے پیر سے تیر نکال لو. تو بڑی حیرت کی بات تھی نا بھائی, جب ہم نماز پڑھ ہوتے ہیں ہم تو زندہ سلامت جاگ رہے ہوتے ہیں, ہمیں تو سب پتا ہوتا ہے, تو لیکن جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب چلو کوئی چٹکی بن لے, کوئی کچھ کر لے, پتا اتنا نہیں چلتا نا. تو آپ نے بالکل صحیح سمجھا کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ جب سو رہے ہو تب نکالیں, لیکن انہوں نے کہا کہ جب نماز پڑھ رہے ہو تب نکالیں. اب کیا ہوا؟ ایک اور بات بھی نا, اب یہ ہوا کہ حضرت علی نے نماز پڑھنا شروع کی, لوگوں نے ان کے پیر سے تیر نکالنا شروع کیا, اور جس تیر نکالنے میں ان کو اتنا پین ہوتا تھا نا, اتنی تکلیف ہوتی تھی, پورا تیر نکال لیا نماز کے دوران, پتہ ہی نہیں چلا, درد ہی نہیں ہوا, کچھ بھی فیل نہیں ہوا. یہ کیوں ہوا؟ ایسا کیسے ہوا؟ درد نہیں ہوگا. کیا کیا کیا؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے کرتے کوئی کام کریں گے نا تو درد نہیں ہوگا. بھائی بالکل, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. یس, یعنی جب وہ نماز پڑھ رہے تھے نا, تو جب وہ نماز پڑھ ہوتے تھے تو وہ خالی فزیکلی تو یہاں پر ہوتے تھے, لیکن ویسے وہ صرف اللہ کا ہی سوچ رہے ہوتے تھے, صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کا سوچ رہے ہوتے تھے. وہ اتنا زیادہ اس میں گم ہو جاتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے پیر سے کسی نے تیر نکال لیا ہے, اس لیے کہ ان کی ساری اٹینشن کس کی طرف تھی؟ اس کی طرف تھی, اللہ کی طرف. یس. اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, پیچھے سے کوئی ایسے آواز نکال دو تو ہمیں فوراً
توجہ چلی جاتی ہے، اس لیے کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف تھوڑی سی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو اس وقت یہ نہیں سوچیں کہ کل مس نے کیا ہوم ورک دیا ہے، او ہو میں نے آج یہ تو کیا ہی نہیں، او میں نے کل جو اسکول میں. کام کر رہے ہوں اسی کی طرف دھیان دینا چاہیے. یس، تو اب جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو کیا سوچ رہیں گے؟ اللہ کو. اللہ کو. وہ گانا کس نے گایا تھا؟ جنید جمشید نے. میں آپ کو گفٹ ہیمپر بتا دوں، پھر وہ ذرا دل دل پاکستان گا دینا. یہ تم سے چھوٹے ہیں کیا جنید جمشید؟ جنید جمشید انکل نے. کس نے؟ انکل. ہاں. یہ گفٹ ہیمپرز ہیں. کیا بول دو؟ جنید بھائی. نہیں انکل ٹھیک ہے. یہ گفٹ ہیمپرز ہیں کرشی جامع شیری کی جانب سے، میزان چائے کی جانب سے، گابا نیشنل کی جانب سے اور کوئس کی جانب سے. وہ انکل آ گئے جنید جمشید انکل. یہ کون کون سے پیارے بچے؟ رانی کور مہندی کی جانب سے، ڈیئر، پاپولر، یونیک اور زارا سافٹ. سامنے کون سے انکل کھڑے ہوئے ہیں؟ جنید جمشید انکل. سنا دو ذرا دل دل پاکستان، اسی کے ساتھ بریک پہ چلے جاتے ہیں. وہ ان کے سامنے کھڑے رہے کہ ہاں یہ دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں. دل دل زبردست. بہت ساری تالیاں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. گایا کس نے؟ تیری خاک میں ہے اگر شرر. اقبال کہتے ہیں تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر. تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. یہ تو اب اردو زبان سے بھی ہماری جو آج کی نسل ہے وہ فارغ ہوئی بیٹھی ہے، اس لیے شاید اس شعر کا مطلب زیادہ سننے والوں کو سمجھ میں نہ آئے. ہم نے تو کیونکہ اسکول کے اندر پڑھا، اردو زبان میں شعراء کرام کو پڑھا، تو اس شعر میں اقبال امت سے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کی ذات سے تمہارا تعلق ہے نا، تو اس بات کی فکر نہ کرو کہ کل میرا رزق کہاں سے آئے گا. ہاں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ارادوں میں قوت ہو، تمہاری دعاؤں کے اندر طاقت ہو، تمہاری عبادت کے اندر ایک اللہ سے تعلق کا مزاج ہو، تو وہ تو جو کی روٹی میں ملے گا تمہیں. آج یہ بات، ابھی جو میں بات آپ سے کرنے والا ہوں نا، میں اس بات کے کرنے سے پہلے آپ سب سے معافی چاہتا ہوں اگر میری بات آپ کو عجیب لگے، لیکن میں اس بات پر اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ سچ کر رہا ہوں، اور میری بات کے اندر کوئی توڑ کا جوڑ کا موڑ نہیں ہے، کوئی چکر بازی نہیں. میرے عزیز دوستو، قرآن کی آیت ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. میرے بندو، اس دنیا میں جتنے بھی حالات آتے ہیں، سن رہے ہیں آپ لوگ، اس دنیا میں جتنے بھی حالات آتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، دن رات میں، رات دن میں، کبھی گرمی زیادہ، کبھی سردی زیادہ، کہیں پر زلزلہ، کہیں پر طوفان. یہی سمندر جس میں جہاز تیرتے ہیں، کبھی کبھار اسی کی موجیں انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہیں. یہی زمین جس پر یہ رہتا ہے، جس پر لہلہاتے باغ ہیں، کبھی یہی ہل جاتی ہے. یہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو آپ کو اور مجھے
खुश कर देती हैं। इन्होंने कौम आद को ख़त्म कर दिया। तो अल्लाह फरमा रहे हैं ज़मीन पर जितने भी हालात आते हैं, खुशी के, गमी के, राहत के, तकलीफ के, अल्लाह फरमा रहे गौर से सुनो, मेरी मर्जी से आते हैं। और दुनिया को तो चल छोड़, वला फी अनफुसिकुम, तेरी जान पर भी जितने हाल आते हैं मेरी मर्जी से आते हैं। तू बीमार अपनी मर्जी से नहीं होता, तुझे डॉक्टर सेहतमंद नहीं करते, हुकूमतें तुझे परेशान नहीं करती। अपने हाकिमों को बुरा ना कहो, अपने आमाल को देखो। इंसान के लिए दुनिया में जिंदगी गुजारना सबसे ज्यादा आसान है, सुकून से है, अगर उसको इस बात का एहसास हो जाए कि मेरे अमल के मुताबिक मेरे लिए हर फैसला हो रहा है। अगर ये बात इस इंसान को समझ में ना आए तो ये 80-100 साल का हो जाएगा, इसकी जिंदगी की तकलीफें कभी खत्म नहीं होंगी। मेरी जिंदगी में सुकून, चैन और राहत मेरे अपने अमल की वजह से है, लोड शेडिंग की वजह से नहीं है। जिस दिन ये बात इसको समझ में आ जाएगी और ये लोगों पर और दूसरों पर उंगली उठाना बंद कर देगा, अल्लाह इसकी जिंदगी को राहत से बदल देंगे। मा असाब बिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। क्या मतलब है इसका? दुनिया में जितने हालात आते हैं किसके इज़्न से आ रहे हैं? इल्ला बिइज़्निल्लाह, मैं भेज रहा हूं, मैं भेज रहा हूं। कल अभी आते आते एक नौजवान से मुलाकात हुई, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा अच्छा, उसने जब यूं किया ना, जुबान भी दिखा दी मुझे कि जुबान है मेरे पास लेकिन बोल नहीं सकता। तो ये ना बोलना कि जुबान बोलती है, वो मेरे पास भी है। ये बोल, इसमें अल्लाह का अमर है जिसकी वजह से तू तो बोल रहा है, मैं नहीं बोल सकता। ये मत बोला करो आंख देखती है, ये बातिल जुमला है। ये आंख नहीं देखती, जो देख नहीं सकता उसको बोलो, वो कहेगा आंख मेरे पास भी है। तू इसलिए देखता है क्योंकि इसमें अल्लाह का अमर है, मैं इसलिए नहीं देख सकता क्योंकि इसमें अल्लाह का अमर नहीं है। हाँ, जो सुन नहीं सकता उसको मत बोलो कान सुनते हैं, वो इशारों से बताएगा, जुबान से बताएगा, लिख के बताएगा, देख कान मेरे पास भी हैं। कान नहीं सुनते, इसमें अल्लाह का अमर, रूह भी अल्लाह का अमर है। जिस दिन निकाल लेंगे उस दिन यही जिंदा इंसान मैयत कहलाएगा, मुर्दा कहलाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, इस रमजान में खुदा का वास्ता देता हूं, अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ लो, अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ लो। हुकूमतें, पार्लियामेंट, सेनेट, सदर, वजीर आजम, वजीर आला, गवर्नर, ये उतने ही मोहताज हैं अल्लाह के, इनकी कोई हैसियत नहीं है अल्लाह के सामने। अगर मैं और तुम अल्लाह को राजी करने वाले बन जाएं, अल्लाह इनको हमारे मुवाफकत में चला देगा। अगर हम अल्लाह के नाफरमान रहेंगे, ये हमारी मुवाफकत में नहीं चलेंगे, इनका हर फैसला हमारी मर्जी के खिलाफ होगा। अल्लाह की कसम, ये सबसे बड़ा सच है, ये सबसे बड़ा सच है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, जब आप नाराज होते हैं तो क्या करते हैं? फरमाया, बारिश तब भेजता हूं जब लोगों को जरूरत नहीं होती, और हुक्मरान ऐसा रखता हूं जो ना बड़ों की इज्जत करता है ना बच्चों पर शफकत करता है। माल बखीलों को देता हूं, वो खर्च ही नहीं करते लोगों के ऊपर। या अल्लाह, और जब आप खुश होते हैं तब बारिश प्यारी प्यारी भेजता हूं, और तब जब चाहते हैं बारिश भेजूं तभी बारिश भेजता हूं। आसमान के गरजते हुए बादलों की आवाज भी इनको नहीं सुनाता, बिजली की कड़क भी ये नहीं सुनते। माल सखियों के हाथ में देता हूं जो इन पर खर्च करते हैं। हाँ, सखियों के हाथ में देता हूं। आज हमारी हुकूमतें हमें बताती हैं हमारे पास 16 बिलियन डॉलर हैं, 20 बिलियन डॉलर हैं। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब मुसलमान सबसे ज्यादा खुशहाल थे, बैतुल माल में रोज झाड़ू फिरता था,
रोज बैतुल माल में से माल निकाल के लोगों में बांटा जाता था। झाड़ू फेरा करते थे सैयदना उमर उसके अंदर, उसको खाली रखते थे। हुकूमत के पास पैसा नहीं होता था, लोगों के पास पैसा होता था, लेकिन उस दौर का हर आदमी खर्च करने वाला था। ज़कात देने वाला ऐलान करता था, अरे कोई है जो ज़कात ले ले, हमारे पास इतना इतना माल है। लोगों में ऐसी इज्जतें, ऐसी लोगों की में ऐसी इज्जत नफ्स थी कि एक आदमी ज़कात लेने के लिए सामने नहीं आता था। मेरे दोस्तों, वो अल्लाह से लेना जानते थे। हमें क्या हो गया है, हम उन्हीं पुरखों की औलाद हैं। इस रमजान के अंदर तो कुछ अल्लाह से ताल्लुक जोड़ लो अपना। इस रमजान मुबारक में तो अल्लाह मना लो, या अल्लाह। और पता है दुआ क्या करो, ये दुआ करो, या अल्लाह मैं अपने दिल में आपसे ताल्लुक महसूस भी नहीं करता, या अल्लाह मैं अपने गुनाहों की स्याही की वजह से दिल को काला किए बैठा हूं, लेकिन मेरे रब मैं जानता हूं मेरी हर जरूरत तुझसे जुड़ी हुई है। तू मां से 70 गुना ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता है। ए अल्लाह मेरे दिल को अपने ताल्लुक के नूर से मुनव्वर फरमा दे। ए अल्लाह मेरे दिल को अपने ताल्लुक के नूर से मुनव्वर फरमा दे। अपने हबीब की प्यारी जिंदगी की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे। मुझे अपने से जोड़ दे या अल्लाह, ताकि मेरी जिंदगी के सारे मामलात हल हो सके। मैं एक आदमी को जानता हूं, ये बात आपको अजीब लगेगी और लगेगी। मैं उसको एक दिन मैंने पूछा, लाला आप कहां जा रहे हैं? मैं एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था। ये बात आपको यकीन नहीं आएगी, लेकिन ये मेरी अपनी सुनी हुई बात है। उम्रे पे मैं जा रहा था, तो वो मेरे साथ ही उम्रे पे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा आप करते क्या हैं? कहा मैं चौकीदार हूं। अच्छा कहां पर? फलां जगह पर। क्या तनख्वाह है? 3000 रुपए महीना। अच्छा मैं थोड़ा सा हैरान हुआ। अच्छा मैंने कहा साहब लोग बड़े अच्छे हैं तुम्हारे, तुम्हें उम्र पे भेज रहे हैं। नहीं 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 भाई वो नहीं भेज रहे, ये मैंने अपने पैसों में से बचा के जा रहा हूं। मैंने कहा 3000 में से? यकीन आया आपको? मैं रोज अल्लाह की बात करता हूं, रोज अल्लाह से बोलने, रोज अल्लाह से होने को मैं रोज बोलता हूं, मुझे यकीन नहीं आया। कहा जुनेद भाई उसके बावजूद मेरे पास पैसे बच जाते हैं। मेरी आंखों से आंसू निकल गए, मेरे मुंह से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह। जुनेद भाई मेरे पास तब भी पैसे बच जाते हैं। मैंने कहा खुदा के लिए मेरे लिए दुआ कर, अल्लाह मुझे अपने रास्ते में लगाए रखे, कि मुझे यकीन है कि तू मुस्तजाबुद दावत है। हाँ हम तो ऐसे हैं, ये जैसे दूसरा मिसरा कह रहा है ना कि जहां में नाने शायर पर है मदारे कुव्वते हैदरी। ये कुछ वज़ाइफ हैं जो मैं आपके सामने। कराची से ज़ैनब बहन कहती हैं कि मेरे शौहर कई बुरी आदतों में मुब्तला हो गए हैं, सख्त परेशान हूं, कोई वजीफा बता दीजिए। मेरी बहन मगरिब की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद क्योंकि वक्त नहीं होता, लेकिन मगरिब की असर की नमाज के बाद अगर ये हो जाए तो या रशीदू 100 दफा पढ़ें, अल्लाह आपके शौहर की बुरी आदतों को खत्म फरमाएंगे। फिर कमरुन्निसा बहन हैदराबाद से लिखती हैं, कुछ लोगों ने मेरे बेटे को नाजायज मुकदमे फंसा दिया है, मैं जानती हूं कि वो बेकसूर है, कोई ऐसा वजीफा बता दें कि उसे इस मुकदमे से निजात मिल जाए। तो आपसे दरखास्त है कि असर या मगरिब की नमाज के बाद या हक अल्लाह की जात को सामने रखते हुए आंखें बंद करके, फोन बंद करके, कमरे में अकेले बैठ के 100 दफा या हक या हक या हक या ये पढ़ लीजिए, या 100 दफा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ लीजिए। पढ़ के ये दुआ करें, अल्लाह पाक आपके बेटे को इस तकलीफ से निकालेंगे इंशाअल्लाह। साजिद भाई सक्कर से लिखते हैं, सोते से अमूमन उठ जाता हूं और घबराहट होती है, फिर नींद नहीं आती, क्या करूं? मैं आपको अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ बताता हूं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले पढ़ा करते थे। अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, ए अल्लाह मैं तेरा नाम लेता हूं उस वक्त जबकि मौत हो और उस वक्त जबकि तू मुझे जिंदगी दे। क्योंकि नींद जो है इसको उलमाए किराम मौत की बहन कहते हैं, क्योंकि जब आदमी सोता है तो रूह निकल जाती है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत को जिसको जिंदगी देनी होती है वापस उसकी रूह लौटा देते हैं।
बाकियों को रख लेते हैं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व आहिया। जहांगीर भाई लाहौर से लिखते हैं, वसवसे आते हैं मुझे, वसवसे आते हैं, मुझे लगता है जिन्नात ने मुझे परेशान किया हुआ है, शयातीन ने मुझे परेशान किया हुआ है, किस तरह निजात पाऊं? मैं आपको एक सूरह मोमिनून की आयत नंबर 97 बता रहा हूं। जहांगीर भाई, इंतहाई ताकतवर दुआ है इसमें, और कुरान का हर लफ्ज ही ताकत रखता है। ये और बात है कि मैं पहचानता नहीं, मुझे पता नहीं। आपको पता है, मैं अक्सर एक बात कहता होता हूं, अल्लाह के वादे सच्चे हैं, हमारे यकीन कमजोर हैं। एक मर्तबा मुंह से बोल दो, अल्लाह के वादे सच्चे हैं, हमारे यकीन कमजोर हैं। वकुर रब्बे आऊज़ु बिका मिन हमाज़ात शयातीन, वकुर रब्बे आऊज़ु बिका मिन हमाज़ात शयातीन। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 97 है। इसको हर नमाज के बाद एक बार पढ़ो और पढ़ के दुआ करो। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये याद रखना, जब तक इंसान नमाज पढ़ता रहता है, शैतान उससे डरता रहता है। जब वो नमाज से गाफिल होता है, शैतान को जुर्रत हो जाती है। और ये आखिरी दुकान में खैर व बरकत के लिए क्या करें? मेरे दोस्त, तुझे ऐसा नुस्खा बताता हूँ, ऐसा नुस्खा बताता हूँ, अगर तेरे घर में कभी फाका हो गया, मुझे ढूंढ के मेरी ये दाढ़ी पकड़ लेना और कहना, जुनैद तू झूठा, तेरा हर बोल झूठा। अगर तूने ये कर लिया जो मैं तुझे बता रहा हूँ, तेरे घर फाका नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए, आप इंतकाल कर रहे थे, आपकी 5 बेटियां हैं। फरमाने लगे कि ए इब्ने मसूद, मैं आपके लिए इतना इतना हूं देने के लिए। कहा, अमीरुल मोमिनीन, इसकी जरूरत नहीं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी, जिस घर में सूरह वाक़िया पढ़ी जाती है उस घर में फाका नहीं होता। मैंने अपनी 5 बेटियों को सूरह वाक़िया सिखा दी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।